قرآن نے صاف لفظوں میں کہا جو پیغمبر کے خلاف اپنی زبان کھولے گا وہ اپنے ہاتھوں اپنا نصیب کھوٹا کرے گا. ان شانئک هو الابتر. اے نبی آپ سربلند ہوں گے, آپ کا نام لینے والے سربلند ہوں گے, اور آپ کا دشمن خاک چاٹ کر رہے گا, بے نام و نشان ہو کر رہے گا, گمنام کر دیا جائے گا, اس کا وجود ختم ہو جائے گا, اور ذلتیں اس کا پیچھا کریں گی, اس کی ہستی مٹا دی جائے گی, اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. وقتی طور پر کتنی ہی اچھل کود کیوں نہ کر لی جائے, اور کتنی ہی تشہیر کیوں نہ کر لی جائے, اور کتنا ہی سستی شہرت حاصل کرنے کے حربے کیوں نہ اختیار کر لیے جائیں, اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے جو ناموس رسالت کو چھیڑے گا اور جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ذلیل ہو کر رہے گا, بے نام و نشان ہو کر رہے گا, نیست و نابود ہو کر رہے گا, اپنے کیے کی سزا بھگت کر رہے گا, اور بدنصیبی اس کے تعاقب میں رہے گی, اور کبھی بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا. تو یاد رکھیے, گستاخی کرنے والوں کو دنیا کا قانون سزا دیتا ہو یا نہ دیتا ہو, اللہ تعالیٰ کے قانون میں ان کے لیے ایسی سزا مقدر ہے جو انتہائی سخت بھی ہے اور انتہائی عبرتناک بھی ہے. اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے, اپنے ہاتھوں اپنا انجام برا کرنے والے بدنصیب ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, سورۃ القلم میں بدترین گستاخ تھا مکے کا, ولید ابن مغیرہ اس کا نام تھا, بدترین کافر تھا مغیرہ کا بیٹا ولید. بدترین قسم کی گستاخیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کیا کرتا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری, اور پورے قرآن میں کسی کافر کا اتنا تفصیلی تذکرہ نہیں کیا گیا جتنا تفصیلی تذکرہ اس گستاخ کا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 برے اوصاف بیان کیے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ أَثِيمٍ. قرآن مجید میں جگہ جگہ ان آیتوں کے ذریعے اور اس کے علاوہ اور آیتوں کے ذریعے ان گستاخی کرنے والے کافروں کے برے اوصاف بیان کیے گئے. 10 اوصاف بیان کیے گئے. جھوٹی قسمیں کھانے والا, ذلیل و خوار, زیادتی کرنے والا, ظلم کرنے والا, حد سے تجاوز کرنے والا, گناہ کرنے والا, سرکشی کرنے والا, تکبر کرنے والا, ستانے والا, خیر سے روکنے والا, سچائی کو جھٹلانے والا, حق کی تکذیب کرنے والا. اور پھر آگے فرمایا حرام زادہ, زنا کی اولاد, بد اصل. 10 اوصاف گنوائے گئے. ولید ابن مغیرہ کے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیتیں اتری اور ولید نے یہ آیتیں سنی تو اس نے جا کر اپنی ماں سے یہ کہا, غور فرمائیے گا, اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے کہا محمد جو کہتے ہیں وہ صحیح ہی کہتے ہیں, میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں, میں نے اپنا جائزہ لیا, ان 10 میں سے 9 باتیں تو مجھ میں موجود ہیں, لیکن 10ویں بات قرآن نے یہ بھی کہی ہے کہ میں حرام زادہ ہوں, میں زنا کی اولاد ہوں, اس کا پتہ مجھے نہیں ہے, میں تم سے پوچھتا ہوں. اپنی ماں سے وہ کہہ رہا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں, تم بتاؤ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں یا زنا کی اولاد ہوں, اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اس کی ماں کو بتانا پڑا کہ تم جس باپ کی طرف منسوب ہو اس باپ کی اولاد نہیں ہو, بلکہ تم فلاں چرواہے کی اور زنا کی اولاد ہو. ہمارے اکابر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 اوصاف بیان کیے گستاخی کرنے والے کے, اس میں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ جیسے وہ انسان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اسی طرح وہ انسان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1 بار گستاخی کرتا ہے 10 لعنتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں.
10 لعنتیں اس کا تعاقب کرتی ہیں. اسی لیے گستاخی کرنے والے کے 10 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے رد عمل میں ہمارے جذبات بکھرے ہوئے ہیں. ہمارے سینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جو شمع روشن ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہیجان میں مبتلا ہوں, ہم اضطراب میں مبتلا ہوں, ہم بے چین ہو جائیں, ہم ہر سطح پر اپنی آواز بلند کریں. اس مسلمان سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے جس کے سینے میں ایسے واقعات سننے کے بعد بھی ہیجان پیدا نہ ہوتا ہو, جس کے سینے میں اور جس کے دل میں آقا کی گستاخی کے واقعات کے بعد بھی بے چینی نہ پیدا ہو. اسے اپنے اسلام کی خیر بنانی چاہیے. اس لیے یہ ہیجان, یہ اضطراب, یہ بے چینی اور احتجاج کی وہ شکلیں جو پوری حکمت کے ساتھ اپنائی جائیں, اپنی آواز بلند کر کے, اپنی مذمتوں کا اعلان کر کے اور ظالموں کے لیے سزا کا مطالبہ کرنے کے ذریعے, یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عشق رسول کی آواز اور تقاضا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ صرف جذباتی اور قلبی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ وہ عملی تعلق بھی ہے. لہذا جہاں ہم ایک طرف اپنے عشق و محبت کا ثبوت اپنے احتجاجوں کے ذریعے, اپنی آواز بلند کرنے کے ذریعے دیں, وہی ہم اپنے عملی تعلق کا ثبوت اس طرح دیں کہ ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے ہماری پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی ہوگی. ہم خود بھی سیرت رسول پڑھیں گے, اپنی اولاد کو بھی سیرت رسول پڑھائیں گے, اور ہمارے سرکل میں جو غیر مسلم ہیں, جو برادران وطن ہیں, ہم پہلی ترجیح کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ان تک پہنچائیں گے تاکہ جو بکواسیں کی جا رہی ہیں وہ بکواسیں دم توڑ جائیں اور وہ مغالطہ نہ پیدا کر سکیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا نہ کر سکیں. یاد رکھیے, آقا کا سچا عشق اور آقا کی مکمل اتباع ہی وہ چیز ہے جو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی. اس لیے ان واقعات کے ذریعے ہمارے لیے ایک راہ پیدا ہوئی ہے, ہمارے لیے ایک راہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خود بھی باخبر ہوں گے, اپنی اولاد کو باخبر کریں گے, غیر مسلموں تک سیرت کا پیغام پہنچائیں گے اور عشق و محبت کا, اتباع و اطاعت کا سچا مثالی تعلق قائم کریں گے اور اپنے عمل سے بھی دنیا کے سامنے ثابت کریں گے, اپنی زبان سے بھی دنیا کے سامنے ثابت کریں گے, ہمارے جذبات بھی اعلان کریں گے, ہماری زبانیں بھی اعلان کریں گی, ہمارا کردار, ہمارا عمل, ہماری سیرت, ہمارے معاملات بھی اعلان کریں گے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور انہی کی اطاعت پر جینا چاہتے ہیں, انہی کی اطاعت پر مرنا چاہتے ہیں, اور ان کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہ پہلے کبھی ہمیں منظور تھی, نہ اب منظور ہے, نہ آئندہ منظور ہوگی. یہ وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.